اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ بے انتہا درود پیارے محبوب حضور سید عالم فخر کونین خاتم النبیین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ تمام جہانوں کی جان ہے۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اور اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن، اللہ جب کسی کو اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے تو یہ 10 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ سامعین محترم، اللہ جب کسی کو اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے تو یہ 10 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، اللہ کی قسم، دنیا میں سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنا محبوب بنا لے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، بادشاہی چلی جائے تو غم نہیں، دولت چلی جائے تو غم نہیں، لیکن اگر اللہ کی محبت کا دروازہ کھل جائے تو یہی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ سامعین محترم، آج ہم بات کریں گے کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کی 10 نشانیاں کیا ہیں، یعنی کون سی 10 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتے ہیں۔ سامعین محترم، سب سے پہلے حدیث کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو آواز دیتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ سامعین محترم، اس حدیث کا بخاری اور مسلم شریف دونوں میں حوالہ موجود ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی محبت نصیب کرے۔ سامعین محترم، وہ 10 نشانیاں کیا ہیں؟ آج ہم ان 10 نشانیوں کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ نشانی نمبر 1، سب سے پہلے جو انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ملنے کی نشانی ہے وہ ہے حقیقی نماز کی محبت کا دل میں آ جانا، یعنی انسان کو حقیقی نماز کی سمجھ بوجھ آ جاتی ہے۔ الصلاۃ المعراج المومنین، جس کے بارے میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خاص نماز مومن کی معراج ہے، اس بارے میں انسان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اور وہ سمجھ کب آتی ہے؟ یہ بات ہم کئی دفعہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب تک آپ عارفانہ و حقیقی بیعت نہیں کرتے اس وقت تک آپ کو نماز حقیقت کی بھی سمجھ نہیں آتی، اور وہ نماز حقیقت انسان کے دل پر، اس کے دماغ پر بوجھ نہیں لگتی، بلکہ دنیا و آخرت کے تمام تر بوجھ اس کے دل سے اتر جاتے ہیں۔ سامعین محترم، کیونکہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے اپنے دربار میں ہمیشہ کے لیے حاضر و موجود کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے محبوب اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، اسی طرح انسان حقیقی نماز میں ہر لمحہ
اللہ رب العزت کی یاد میں تڑپتا رہتا ہے، ایک منٹ کے لیے بھی اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی نماز والوں میں شامل فرمائے۔ سامعین محترم، اس کے بعد دوسری نشانی ہے گناہوں سے نفرت ہو جانا۔ سامعین محترم، پہلے جو گناہ مزے دیتے تھے، یعنی انسان جھوٹ بولتا تھا، چغلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، کینہ کرتا تھا، حسد کرتا تھا، اور سب سے جو اہم ترین جو ہے گناہ ہے، جو سب سے زیادہ لذت دیتا ہے، وہ غیبت کرتا تھا، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس وقت وہ مزے دیتے تھے، لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ اب ان تمام تر گناہوں سے انسان کو نفرت ہو جاتی ہے، تمام تر گناہ انسان کو برے لگتے ہیں، اور کس کی رضا کے لیے؟ اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی کے لیے۔ یہ اللہ کی حفاظت ہے، وہ اپنے محبوب کو گناہ میں گرنے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جو تیسری نشانی ہے، نشانی نمبر 3 ہے تنہائی میں رونا آ جانا۔ یعنی تیسری نشانی، رات کے آخری پہر جب آپ سب سو رہے ہوتے ہیں تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وجہ بھی نہیں پتا ہوتی، انسان کو اس چیز کی وجہ بھی نہیں پتا ہوتی کہ وہ کیوں رو رہا ہے، بس دل اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں انسان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ حلاوت ایمان ہے، اللہ اپنے قریب کر رہا ہے اس انسان کو۔ سامعین محترم، نشانی نمبر 4، قرآن سے تعلق جڑ جانا۔ جیسا کہ قرآن کریم سورہ انفال میں ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکروا اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ وزادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ یہ مومن لوگ تو وہ ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیاتیں پڑھ کر سنائی جائیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ان کے ایمان پختہ ہو جاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہی نشانی ہے یہاں پر بھی کہ اللہ رب العزت کا قرآن، کوئی بھی آیت خواہ اس کے سامنے پڑھی جائے یا اس کے سامنے آ جائے تو اس میں دلچسپی ہونے لگتی ہے، اس کے معنی و مفہوم سمجھ آنے لگتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تعویل کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ اپنے محبوب سے کلام کرنا چاہتا ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ نشانی نمبر 5، آزمائشیں بڑھ جانا۔ 5ویں نشانی سن کر گھبرائیے گا نہیں سامعین محترم، کیونکہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا بھی ہے، بیماری کے ذریعے، رزق کی تنگی کے ذریعے، لوگوں کی باتوں کے ذریعے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ بندہ اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ سونا آگ میں تپ کر ہی کندن بنتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا سامعین محترم۔ اس کے بعد نشانی نمبر 6 ہے لوگوں کے دل میں عزت آ جاتی۔ 6ٹھی نشانی، آپ نے کچھ نہیں کیا لیکن لوگ آپ کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ سامعین محترم، اب ایک بات یہاں پر یاد رکھیے گا کہ چراغ جہاں پر جلتا ہے، چراغ جس دیے میں جلتا ہے اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، اس کی روشنی ارد گرد پھیل رہی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کے گھر والے، آپ کے عزیز و اقارب رشتہ دار، وہ آپ کی عزت و تکریم کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمیشہ چراغ کا جو اندھیرا ہوتا ہے وہ دیے کے نیچے ہوتا ہے، جو اس کی روشنی ہے ارد گرد پھیلتی ہے۔ ہمیشہ آپ کے ارد گرد کے لوگ ہی عزت و تکریم کریں گے، یہ بات آپ نے خاص خیال رکھنی ہے۔ بچے بڑے سب عزت سے بات کرتے ہیں، یہ آسمان سے اتاری گئی محبت ہے۔ حدیث میں ہے کہ زمین والوں کے دل میں محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم آپ کو پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے اس انسان کی محبت تمام تر مخلوق کے دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے نشانی نمبر 7، ذکر کی حلاوت۔ 7ویں نشانی، انسان کثرت سے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ کون سا ذکر؟ جو حقیقی و عارفانہ بیعت کے وقت مرشد کریم نے اسے عطا کیا تھا۔ چلتے پھرتے کام کرتے وہ ہر وقت
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ قرآن کریم کی آیت کے مطابق ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کے مطابق وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ وہ اس بات پر آ جاتا ہے جو قرآن کریم اسے حکم دے رہا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کرو، فی نفسک، اپنے دل میں، تضرعا وخیفتم، چھپے ہوئے انداز میں، ودون الجہر من القول، بغیر کلام کیے ہوئے، بالغدو والعصال، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، بالغدو والعصال، ولا تکن من الغافلین، اور تم غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ سامعین محترم، دل کو سکون ملتا ہے، یہ ذکر اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے انسان کی۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق انسان اپنی زندگی کو ڈھالنا شروع کر دیتا ہے تو پھر دل کو سکون ملتا ہے۔ نشانی نمبر 8 ہے دنیا کی بے رغبتی۔ 8ویں نشانی یعنی دنیا کی چمک دمک پھیکی لگنے لگتی ہے۔ نئی گاڑی، نیا کپڑا، دل نہیں کرتا، دل کہتا ہے مجھے بس اللہ چاہیے۔ کس زہد ہے، اللہ اپنے محبوب کو دنیا سے بچا لیتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی جو ہے محض کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اس انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور دنیا کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یا پھر کمزور ہو جاتا ہے۔ نشانی نمبر 9 ہے خدمت خلق کا جذبہ۔ 9ویں نشانی لوگوں کی مدد کرنے کو دل کرتا ہے، یتیم ہو یا چاہے کوئی بیوہ ہو، مسکین کا درد اپنا درد لگتا ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب سب سے زیادہ رحم دل ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، نشانی نمبر 10 موت کی یاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملنے کا شوق۔ 10ویں اور آخری نشانی یعنی موت سے ڈر نہیں لگتا۔ پہلے کیا ہوتا ہے، موت سے ڈر لگتا ہے، موت کی بات سنتے ہی کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، انسان گناہوں کو بھی نہیں چھوڑتا اور موت سے خوف زدہ بھی رہتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، سارے گناہ چھوٹ جاتے ہیں، اللہ کی قربت مل جاتی ہے، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا انسان ہو جاتا ہے، اور موت کا خوف بھی دل سے جاتا رہتا ہے، اللہ کی ملاقات کا شوق بڑھتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا کہتا ہے انسان، کاش جلدی اللہ سے ملوں۔ یہ احساس انسان کے دل میں جو ہے وہ گردش کرنے لگتا ہے۔ سامعین محترم، سب سے زیادہ اللہ کے قریب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن اقبال کیا کہتے ہیں کہ ایک سجدہ اسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پیارے بھائیوں، یہ 10 نشانیاں اگر آپ میں سے ایک بھی ہیں تو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ شکر ادا کریں، سجدہ ادا کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور اگر کوئی نشانی نہیں ہے تو مایوس نہیں ہو، اللہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ سے مانگے یا اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے۔ سامعین محترم، لیکن یاد رکھیں کہ محبوب اللہ اس سے ہی بناتا ہے جو عارفانہ و حقیقی بیعت کے ذریعے صورت مرشد کو دیکھ کر، مرشد کریم کی نگاہوں کے ذریعے ان کے دل میں اتر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو پہچانتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے ہی اپنا محبوب بناتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کی حقیقی اور عارفانہ بیعت نہیں ہوئی تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کو معظم بن کر آذان دے رہا ہوں کہ آپ روبرو حاضر ہوں انشاءاللہ العزیز۔ عارفانہ و حقیقی بیعت کے بعد آپ کو فنا فی اللہ بقا باللہ کا سبق دیا جائے گا، نفی اثبات کا سبق دیا جائے گا، جس پر آپ چل کر اللہ کی رضا و خوشنودی کو پا سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے بات ہے تسلیم و رضا۔ جب تک انسان تسلیم و رضا کی طرف نہیں آتا، حقیقی و عارفانہ بیعت کرنے کے بعد بھی وہ انسان بھٹکتا رہتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے سادم کو، اپنے سنوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، حق کی آواز بنیں، جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔